حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سن لیں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، اس لیے جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ بعض نئے محقق، بعض نئے دانشور جن کو اپنی دانش پہ، اپنی تحقیق پہ اتنا اعتماد ہے، وہ 1400 سال کے اہل علم کی تحقیق کو رد کرتے ہوئے اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں۔ سن لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ 2 قربانیاں فرمایا کرتے تھے، 2 قربانیاں کرتے تھے، اور فرمایا کہ ایک قربانی میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں اور ایک قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر رہا ہوں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اوصانی، مجھے میرے آقا نے وصیت فرمائی تھی کہ علی میری طرف سے قربانی کرنا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طرف سے بھی قربانی کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتے۔ اس لیے اہل علم نے فرمایا مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا یقیناً مرحومین کے ساتھ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے جو صاحب وسعت ہیں، صاحب وسعت اپنی طرف سے قربانی کرے، اپنے مرحوم والد کی طرف سے قربانی کرے، والدہ کی طرف سے قربانی کر لے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اس کے بخت، اس کی نصیب جاگ اٹھیں، نیت کرے کہ یہ قربانی میری طرف سے ہے اور یہ قربانی میرے آقا علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ تو مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کرنا مرحومین کے ساتھ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور میرے بھائی قربانی فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، یہ قربانی کا عمل تو ہر امت میں رہا ہے، قربانی ہر امت میں رہی ہے، ہاں طریقہ کار مختلف رہا، کسی امت میں کسی طریقے سے قربانی، کسی امت میں کسی طریقے سے قربانی تھی، لیکن قربانی کا جو عمل ہے ہر امت میں رہا ہے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے قربانی کی، بالکل انسانیت کا جب آغاز ہوا، گویا پہلی امت تھی اور اولین انسان تھے، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، دونوں نے اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کی، اور وہ قربانی کرنے والا ایک حابیل تھا اور ایک قابیل تھا، دونوں نے اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کی، اور وہ قربانی جو حابیل تھا، حابیل نے ایک خوبصورت اور ایک فربا پلا ہوا مینڈا اور جانور اللہ کے حضور قربانی کے لیے پیش کیا، اور قابیل نے بڑی بد دلی کے ساتھ بوجھ سمجھتے ہوئے انتہائی معاذ اللہ ناگواری کے ساتھ تھوڑا سا غلہ اللہ کے حضور پیش کیا۔ فرمایا فتقبل من احدہما، اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول فرمایا، حابیل کی قربانی قبول ہوئی، ولم یتقبل من الآخر، قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، اور قابیل کی قربانی اس لیے رد کی گئی، یتقبل اللہ من المتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ ڈرنے والوں کی قربانی کو پسند فرماتے ہیں، جن میں تقوی ہے، متقین کی قربانی اللہ کے حضور قبول ہوتی ہے۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہوئی، اور قبول کیسے ہوئی سنیں، اس دور میں اور اس زمانے میں حکم یہ تھا کہ قربانی کا جانور یا جو چیز قربانی کے لیے پیش کی ہے اسے کسی بلند جگہ پہ رکھ دو، کسی پہاڑ پہ رکھ دو، کسی چوٹی پہ رکھ دو، آسمان سے آگ آئے گی، جس کی آگ کو کھا لے اور جس کی قربانی کو آگ کھا لے، وہ آگ جس کی قربانی کو کھا لے اس کی قربانی قبول ہے، اور جس کی قربانی کو آگ نہ کھائے وہ مردود ہے۔ یہ تو اللہ نے اس امت میں احسان فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قربانی کرنے والوں قربانی کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ، مستحقین کو بھی کھلاؤ، خود بھی قربانی کھاؤ، قربانی کا گوشت کھاؤ۔ اور یہاں فرمایا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَّ، جو بھی مستحق ہے اور جو بھی وسعت والا نہیں ہے، جو قربانی نہیں کر سکا، اسے قربانی کا گوشت دو۔ یہاں سن لے، فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، فقیر کو محتاج کو بھی قربانی کا گوشت دو۔ کیا معنی؟
آخری بات سن لیں، قربانی کے گوشت کا ادلا بدلا نہ کرو۔ کیا معنی ادلا بدلا؟ آپ نے بھی قربانی کی ہے، آپ کے ہمسائے نے بھی قربانی کی ہے، چلو وہ بھی آپ کے پاس بھیج دیں، آپ اس کے پاس بھیج دیں۔ ایک گھر میں قربانی ہے، دوسرے گھر میں بھی قربانی ہے، دونوں ایک دوسرے کو گوشت بھیج دیں، یہ نہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، خود کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، مستحقین کو جن کے پاس قربانی نہیں ہے ان کو بھی کھلاؤ۔ ادلا بدلا نہیں ہے، بلکہ جن گھروں میں قربانی نہیں ہے، جو قربانی نہیں کر سکے، ان کو قربانی کا گوشت بھیجا جائے، خود بھی کھایا جائے۔ تو حضرات گرامی، یہ آنے والا یوم النحر 10ویں ذو الحجہ انشاءاللہ اس کا آغاز سوموار کے دن سے، پیر کے دن سے ہوگا۔ پیر، منگل، بدھ، یہ 3 دن قربانی کے ہوں گے۔ اللہ کے حضور خوش دلی کے ساتھ قربانی پیش کیجئے، اور قربانی کے جانور کو اللہ کے حضور پیش کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ اللہ نے جو وسعت دی ہے اللہ کی رضا کے لیے ریاکاری سے بچتے ہوئے، دکھلاوے سے بچتے ہوئے، عمدہ سے عمدہ، اعلیٰ سے اعلیٰ جانور اللہ کے حضور قربان کیجئے، اس نیت کے ساتھ کہ مولا آپ کے حکم کے مطابق یہ جانور ذبح کر رہا ہوں، میرے مولا اگر آپ کا حکم آئے تو اپنے جان کو قربان کرنے کے لیے، اپنے جذبات کو، اپنی تمناؤں کو، خواہشات کو آپ کے حکم کے مطابق قربان کرنے کے لیے ہر آن ہر لمحہ تیار ہوں۔ اور یہی قربانی کی روح ہے، اللہ کے حکم کے مطابق جھک جانا، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی خواہشات کو قربان کر دینا، یہی قربانی کی روح ہے۔